شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ تب نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن ان کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے اوج بن ان کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انک نے کہا، تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح نے اس سے عہد کر لیا۔ پس اوج بن انک نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دی۔ اوج بن انک نے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے حضرت نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 کرس جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا کہ اوج بن انک عمر پراکل اور شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح نے کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال، اول بنام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرا تخت حضرت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں اور میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روئی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ باب مصداق اس آیت کے قول تعالی۔ ترجمہ، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا، ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، جو ایمان لایا ہو اور انہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تاکہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ مترجم نے باحوالہ تفسیر لکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح ماہ اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے، اور فرزند ان کے نام ان کے یہ ہیں، سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ باب مصداق اس آیت کے قول تعالی۔ ترجمہ، اور پکارا انہوں نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، قول تعالی۔ ترجمہ، اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، قول تعالی۔ ترجمہ، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا،
مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، ذابح سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ ترجمہ: پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیا زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرتا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں اٹھ کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ کو اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ کو اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ اور ابلیس علیہ الغتہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے کو ملعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے 10 محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی۔ کو اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دے پانی اور سکھا دے پانی، اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔